الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم جنات کا تذکرہ کریں گے کہ ایک مسلمان کا جنات کے بارے میں کیا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرما دیا ہو اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر ذکر فرما دیا ہو تو اس کا وجود کائنات کے اندر یقیناً ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر انسانوں کے علاوہ جنات کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اور ملائکہ یعنی فرشتوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ تو لہٰذا جیسے انسانوں کا جہان ہے کائنات کے اندر، جنات کا بھی جہان ہے اور ملائکہ یعنی فرشتوں کا بھی جہان ہے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر بھی اپنی امت کا جہاں تذکرہ فرمایا، اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے جنات کا کئی مقامات پر تذکرہ فرمایا اور آپ نے ملائکہ یعنی فرشتوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تو جب قرآن مقدس کے اندر جنات کا تذکرہ ہے، ملائکہ کا تذکرہ ہے، انسانوں کا تذکرہ ہے، احادیث مبارکہ کے اندر ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے جو جنات کا مطلقاً انکار کر دیتے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف کے اندر جنات کا تذکرہ فرمایا ہے، سورہ صافات کے اندر فرمایا ہے، سورہ رحمان کے اندر یہ جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں انسانوں کے علاوہ جنات کو خطاب کیا گیا ہے۔ اور پھر 29ویں سپارے کے اندر تو باقاعدہ ایک سورت کا نام جن تک رکھا ہوا ہے۔ تو جہاں قرآن مقدس میں اتنے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنات کا تذکرہ فرما رہے ہوں تو بڑی عجیب بات ہے کہ پھر بھی کوئی بندہ اٹھے اور وہ کہے بھی جنات کا وجود ان کائنات میں نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بھی کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی جنات کا کوئی وجود نہیں ہے، جی انسان ہی کے اندر جنات کا اثر ہوتا ہے اور انسان ہی کے اندر فرشتوں کا اثر ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہے جی؟ کیسے کہتے ہیں جی انسان کو جب غصہ آتا ہے تو اس وقت گویا انسان ہی جن ہے، اور انسان جب نیکی کرتا ہے تو گویا انسان ہی فرشتہ ہے۔ تو لہٰذا انسان کے علاوہ جنات کا بھی وجود نہیں اور فرشتوں کا بھی وجود نہیں ہے۔ خیر یہ میں اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ آپ اس طرح کے لوگوں کی باتیں سنیں، بس اس طرح کے فتنہ پرور لوگ جو ہے نا وہ ہر زمانے کے اندر آتے رہتے ہیں۔ مسلمان کے لیے قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ سے بڑھ کر کوئی مستند چیز نہیں ہوتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں ذکر فرما دیا ہے، اس کے بعد مسلمان کو کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی طرف جا کر پوچھے اس کے بارے میں۔ اب سورہ جن جو ہے اس کے اندر باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جنات جو ہے ان کا کیا مکالمہ ہوا آپس میں اور جنات نے اپنی قوم کو جا کر کیا دعوت دی۔ احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک مقام پر رات کے وقت آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ جو سورہ جن جو ہے نا اس کا پس منظر میں بتا رہا ہوں کیسے ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے اور اس تلاوت سے پہلے چونکہ جنات جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے جنات پہلے آسمان تک جایا کرتے تھے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جنات پہلے آسمان کے قریب جاتے تھے اور فرشتوں سے اکا دکا بات ان کو مل جایا کرتی تھی، اور پھر وہ ایک بات کو لے کر ساتھ میں 99 باتیں اپنی طرف سے ملا کر آگے جو ہے وہ نجومیوں کو جا کر بتایا کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کے اوپر پابندی لگا دی، یہ آسمان پہلے آسمان پر بھی نہیں جا سکتے تھے، آگے سے ان کو شہاب ثاقب آگ کے گولے پڑتے تھے ان کو۔ اب یہ اس کش بکش میں تھے، جنات کی ساری جماعتیں پریشان تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جہاں تک ہم پہلے جایا کرتے تھے اب وہاں پر جانے میں ہمیں بڑی رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی نہ کوئی تو ایسا واقعہ درپیش ہونے والا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا کہ ہمیں آسمانوں پر جانا ہمارا بند کر دیا گیا ہے۔
تو اسی کشمکش میں جنات کی جماعتیں نکلی ہوئی تھی کہ آخر وہ کیا واقعہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو جنات کی ایک جماعت پھر جو ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزری، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آج بھی مکہ مکرمہ کے اندر جہاں پر مسجد جن بنی ہوئی ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے تھے، اور جنات کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اور جب جنات نے قرآن مقدس سنا نا، تو اسی وقت جو ہے قرآن کہتا ہے کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ حضور آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے بڑی توجہ کے ساتھ قرآن سنا ہے، اور انہوں نے کہا جی اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ ہم نے قرآن مقدس بڑا عجیب و غریب سنا ہے۔ پر عجیب قرآن کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایسا قرآن سنا جو ان کے دلوں پر اثر کرنے والا تھا، یعنی ان کے دل پر اثر ہو گیا۔ اور یہاں پہ علماء کرام نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ یہ جنات وہ تھے کہ جنہوں نے ایک مرتبہ قرآن پاک سنا اور اسی وقت ان کے دل کے اوپر اثر ہو گیا۔ ہمارے یہاں مسلمان جو ہے وہ رمضان کے اندر دیکھتے ہوتے ہیں ابھی کہاں پر تراویحیں جلدی ختم ہوں گی، وہاں پر پڑھنی ہے، جہاں پر وقت وہاں جی 40 منٹ لگتے ہیں وہاں تراویحیں پڑھیں گے، وہاں پر جی 30 منٹ میں تراویحیں پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی قرآن مقدس کا تعلق انسان کے حضور قلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کا دل حاضر ہے، آپ قرآن کی تلاوت سنیں، آج بھی قرآن آپ کے اوپر اثر کرے گا۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے قرآن مقدس کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے، موبائل، فیس بک اور ان چیزوں کی طرف ہم اتنا وقت لگا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جنات کا حضور کے پاس سے گزر ہوا، تو جنات نے کہا کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، ہم ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر، ولن نشرک بربنا احدا، اور ایمان لانے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کا سارا مکالمہ، پھر یہ جنات جو ہے نا، ان آیات سے یہ یوں لگتا ہے کہ یہ جنات عیسائی یا یہودی تھے، اس لیے کہ اس قرآن کو سننے کے بعد انہیں کہا کہ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ نے کوئی اپنی زوجہ نہیں بنائی اور اللہ نے کوئی اپنا بیٹا نہیں پیدا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ جنات یا یہودی یا عیسائی تھے، اس لیے کہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان کے مکالمے سے لگتا ہے کہ یہ یہودی یا عیسائی مذہب کے اوپر تعلق رکھنے والے تھے۔ اور اب انہوں نے کہا جی مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا یہی جنات کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہ پہلے زمانے کے اندر، بلکہ آج بھی کچھ نادان لوگ جو نادانی میں زندگی گزارتے ہیں، وہ جب پہاڑوں اور جنگلات میں جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کا جو سب سے بڑا جن ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو جنات بھی یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں، انسانوں کو دیکھو، یہ ہماری پناہ کے اندر آتے ہیں، اللہ کی پناہ نہیں مانگتے۔ تو یہ جنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا مکالمہ ذکر فرمایا، اور انہوں نے قوم کے اندر جا کر پھر بتایا کہ یہ جو ہمارا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن مقدس جو اترا ہے نا، یہ جو قرآن ہے عجیب و غریب، اسی قرآن کی وجہ سے اور اسی پیغمبر کی وجہ سے اب ہمارا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات کی پناہ مانگنے کی وجہ سے جنات اور زیادہ تکبر کرنا شروع ہوگا کہ بھئی انسان تو ہم سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن میں سارا تذکرہ فرمایا جنات کا۔ پھر سورہ احقاف کے اندر آتا ہے کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، حضور اس وقت کو آپ یاد کریں کہ جب ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو پھیر دیا جو بڑی توجہ کے ساتھ قرآن سن رہے تھے۔ یہ سورہ احقاف کے اندر اللہ پاک نے جنات کا ذکر فرمایا۔ پھر سورہ رحمان کے اندر کتنی مرتبہ آیت مبارکہ آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں پر انسانوں کے ساتھ جو خطاب دوسرا کیا جا رہا ہے وہ جنات کا ماں کی جو تسمیہ کی ضمیر ہے، انسان اور جنات دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔
لہذا اتنا تذکرہ جس کا قرآن مقدس میں ہو اور سینکڑوں احادیث مبارکہ جہاں پر موجود ہو، اس کے بعد بھی کوئی بندہ جنات کا انکار کر دے، اور انکار کرنے کی وجہ کیا ہے جی؟ کہتے جی دیکھو اگر کوئی چیز ہوتی تو پھر ہمیں نظر آتی۔ حالانکہ یاد رکھیے گا یہ بیچارے وہ ہیں جو عربی گرامر سے بالکل غافل ہوتے ہیں، چونکہ عربی گرامر کبھی پڑھی نہیں ہوتی۔ عربی الفاظ کے اندر جہاں بھی جیم اور نون کا مادہ آ جائے گا تو اس کے اندر غیب کا معنی پایا جاتا ہے۔ جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ جنت غائب نظر نہیں آتی۔ جن کو بھی جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیم اور نون کا مادہ اکٹھا، وہاں غائب کا معنی آئے گا، جن نظر آ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا، جو نظر نہیں آتا۔ تو یہ عربی کے اندر جہاں بھی جیم اور نون کا مادہ آتا ہے وہاں پر غائب کا معنی پایا جاتا ہے۔ کہتے جی ہمیں اگر وجود ہوتا تو نظر آتا۔ تو بندہ اسے پوچھے بھئی یار تم جو کہتے ہو کہ میرے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، تو مجھے ذرا وہ پیٹ کی درد دکھا دو کہاں پر ہے۔ اچھا جس عقل کے ساتھ تم یہ فیصلہ کر رہے ہو، چلو وہ عقل ہی دکھا دو، تو تمہارے دماغ میں عقل ہے بھی کہ نہیں ہے؟ عقل نظر نہیں آتی، اپنے آپ کو بڑے عقل مند کہتے ہو۔ پیٹ میں درد نظر نہیں آتی، کہتے ہو پیٹ میں درد ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندو اپنی چیز اپنی ذات کے بارے میں تو سارا کچھ مان رہے ہو، اور جس کا تذکرہ قرآن مقدس میں آ گیا، احادیث مبارکہ کے اندر آ گیا، اس کا انکار کیسے کر دیتے؟ یہ تو قرآن مقدس میں کئی مقامات پر جنات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ پھر ایک موقع فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جنات کا ذکر انسان سے بھی پہلے کیا ہے، اور پھر دوسرے مقام پر وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اللہ کہتے ہیں جنات کو تو ہم نے انسان سے بھی پہلے لپیٹ دینے والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو اتنی آیات مبارکہ، اتنی احادیث مبارکہ ہونے کے باوجود جنات کا مطلقاً انکار کر دینا، یہ بڑی نادانی کی بات ہے۔ اب جنات کے بارے میں احادیث مبارکہ سنیں جی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا مسلم شریف حدیث کی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے۔ اس کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو، فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے، اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی لو سے پیدا فرمایا ہے۔ آگ کی لپیٹ، وہ آگ جو جلا دینے والی ہو، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، اور تینوں مخلوقات کا وجود علیحدہ علیحدہ چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ جنات آگ سے پیدا ہوئے، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے۔ تو تینوں کا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وجود ذکر فرمایا، اور وجود کس چیز سے بنا وہ بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنات کے بارے میں، اور یہ حدیث مبارکہ آپ کو طبرانی شریف کے اندر مل جائے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ میں اس لیے جنات کی اتنی وضاحت کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنی افراد اور تفرید کا شکار ہے نا لوگ، کہ ہر بابے کے پاس پتہ نہیں کتنے کتنے جن انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ ہر گلی محلے کے اندر بابا، لچا لپنگا، جسے کلمہ طیبہ تک نہیں آتا، جسے یہ بھی نہیں پتا کہ نماز ثنا کسے کہتے ہیں، جسے اتحیات ٹھیک طریقے سے نہیں آتی، جسے کلمہ طیبہ کا ترجمہ تک نہیں آتا، انہوں نے اپنے باہر لگائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بینر لگائے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جنات کے بہت بڑے عامل ہیں جی، ہمارے پاس اتنے جنات ہیں، اتنا، اور ہماری مائیں بہنیں خواتین بچے بوڑھے سارے ان کے پاس جا رہے ہیں، اور اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، علماء کرام سے زیادہ جنات کو کون جانتا ہوگا؟ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، جنہوں نے احادیث مبارکہ پڑھی ہے، تو علماء کرام کو کبھی دیکھا کہ انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہوں؟ آج کل کتنے بابے ہیں جنہوں نے جنات کے دعوے کیے ہوئے؟ تو میں اس لیے جنات کی وضاحت کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ میری بات کو اچھے طریقے سے سن لیں گے تو کبھی آپ کسی کے دھوکے کے اندر نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا طبرانی شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ کاش کہ ہمارے مسلمان قرآن اور احادیث پڑھنا سیکھ جائیں،
اور قرآن اور حدیث پڑھنا شروع کر دیں تو یہ جتنے زمانے کے اندر گمراہ کرنے والے لوگ ہیں نا، تو یہ سارے کے سارے خود بخود ہی دفع ہو جائیں۔ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے عقائد و نظریات محفوظ رہ جائیں۔ خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ڈالنے والے یہ سارے بابے ہیں جو رکھتے ہیں ہمارے پاس ہزار جن ہے، حالانکہ ان کی اپنی اوقات یہ کہ ایک جن ان کے سامنے آ جائے نا تو یہ 100 میل دور بھاگ جائے، اس لیے کہ جنات انسان کے جسم سے نہیں ڈرتے، دعووں سے نہیں ڈرتے، جنات علم سے بھاگتے ہیں۔ جنات ڈرتے ہیں تو انسان کے تقوی سے ڈرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، طبرانی شریف میں روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک جنات کی وہ قسم ہے جو اڑتی پھرتی ہے، جو آسمانوں میں چلتی پھرتی ہے، دائیں بائیں جاتی پھرتی ہے اور ان کا کام بھی اڑتا ہے۔ اور دوسری جنات کی قسم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہے کہ جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنات کی وہ قسم ہے جو قیام کرتی ہے اور پھر وہ قیام وہاں سے چھوڑ کر کسی اور جگہ پر بھی چلے جاتی ہے، یعنی عام طور پر گھروں میں جو رہتے ہیں یا جن گھروں کے اندر مسائل بنتے ہیں تو کچھ جنات قیام کرنے والے ہیں۔ تو جنات کی 3 قسمیں حضور نے فرمایا، ایک اڑنے والی، دوسری وہ قسم جو کتے اور سانپوں کی شکل میں آتے ہیں، اور تیسری آپ نے فرمائی کہ جو گھروں میں قیام کرتے ہیں پھر اس جگہ کو چھوڑ کر آگے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جنات کی 3 قسمیں۔ اس حدیث پاک سے یہ بات تو معلوم ہوگی کہ جنات اڑنا چاہے تو اڑ سکتے ہیں۔ وہ جو سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کب کہا تھا کہ بھی کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت لے کر آئے گا، تو وہاں پر عفریت نامی جن تھا۔ تو ظاہری بات اس نے کہا تھا کہ حضرت آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی، آپ کا درس ختم نہیں ہوگا، میں لے کے واپس آ جاؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نہیں، اس سے جلدی چاہیے۔ تو پھر ان کے صحابی حضرت آصف وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ استاد جی آپ کی آنکھ پلک جھپک سے پہلے میں تخت لا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دوں گا، اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس تقوی تھا، تو لہٰذا اللہ کے کلام کے مقابلے میں جنات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جنات آپ کے اوپر تبھی حاوی ہوں گے جب آپ علم سے دور ہوں گے۔ تو ایک تو جنات اڑنے والے ہوتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اڑنے کی طاقت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ دوسری یہ حدیث مبارکہ میں یہ بتا رہی ہے کہ جنات کتے اور سانپوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، یعنی ان کو اللہ نے یہ بھی دیا ہے کہ یہ اپنی شکلوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، کتوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اور سانپ کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں آ سکتے ہیں، چوہوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ مدینہ طیبہ میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ کی جنات کی ایک جماعت ابھی آئی تھی میرے پاس اور وہ مجھ پر ایمان لے کر آ گئی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ وہ سانپوں کے اندر رہ رہے ہیں، یعنی سانپوں کی شکلوں کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اس لیے یاد رکھنا جب کبھی تمہارے گھر میں سانپ آ جائے تو ان کو پہلے تم نے کہنا ہے کہ اگر سانپ ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ 3 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو کہنا ہے اگر وہ جن ہوا تو وہاں سے چلا جائے گا، اگر نہ ہوا تو پھر تم اسے قتل کر دینا۔ تو بن کہے فرمایا کہ قتل نہ کرو، اس لیے کہ جنات مدینہ کے اندر جنات کی ایک جماعت مجھ پر ایمان لے آئی ہے۔ اسی طرح سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 مرتبہ جنات کو جا کر دعوت دی ہے۔ 2 مرتبہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے اندر دی ہے، اور 4 مرتبہ مدینہ طیبہ میں جنات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ کے اندر تھا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج رات کو کہیں لے جانا ہے ہم نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی ٹھیک ہے یا رسول اللہ، جو آپ کا حکم ہے۔ کہتے ہیں رات کا وقت ہوا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے لے کر نہ چلے گئے، باہر نکل گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے اتنا دور چلے گئے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ مکہ کی جو حدود ہے شاید اس سے بھی ہم باہر چلے گئے، اتنا دور چلے گئے۔
تو وہاں پر کہتے ہیں کہ صحرا اور بڑا رات کا وقت تھا، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود تم یہیں پر ٹھہرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گول دائرہ لگا دیا اور حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود اس گول دائرے کے اندر رہنا ہے۔ اور یہ عبداللہ بن مسعود حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے، اور زہد کے امام جن کو کہا جاتا ہے وہ عبداللہ بن مسعود تھے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں جو فتوے دیا کرتے تھے، اتنے بڑے یہ صحابی رسول ہیں، اور سچائی میں اس قدر تھے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان کے بارے میں کہ ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود جو بھی تمہیں حدیث بیان کر دے نا، بس اسے سچا ہی جاننا ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کی شان ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے گول دائرہ لگا دیا، رات کا وقت ہے، اور مجھے حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود تم نے اس گول دائرے سے باہر نہیں نکلنا، جو کچھ بھی ہو جائے تم نے اس گول دائرے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور مجھے گول دائرے کے اندر بٹھا کر چلے گئے اور آپ آگے چلے گئے، اور فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ لیلۃ الجن اس کو کہا جاتا ہے کہ حضور آگے چل کر آپ نے جنات کو دعوت دی تھی۔ فرماتے کہ جب حضور مجھے چھوڑ کر آگے چلے گئے اکیلے، تو میں نے دیکھا کہ میں جس گول دائرے کے اندر تھا تو دائیں بائیں میں نے دیکھا کہ عجیب و غریب طرح کی مخلوقات میرے پاس آ رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، طوفان آ رہا ہے، لیکن میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان تھا کہ حضور نے فرمایا کہ اس گول دائرے سے باہر نہیں نکلنا، تو میں اسی گول دائرے کے اندر رہا، اور کچھ دیر کے بعد وہ ساری چیزیں خود بخود چلے جاتی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر واپس تشریف لاتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں جنات کی طرف گیا تو انہوں نے مجھے بلایا تھا، تو لہذا میں ان کو دعوت دینے کے لیے وہاں پر گیا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور کے ایک صحابی تھے، ان کا نکاح ہوتا ہے، تو وہ کچھ دن کے بعد جو ہے نا وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، تو اپنی زوجہ کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور پھر دوبارہ اجازت لے کر اپنے گھر میں جب واپس جاتے ہیں تو ان کی بیوی جو ہے وہ دروازے میں کھڑی ہوتی ہے، تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کے یہاں تو ایسا ہوتا نہیں تھا کہ کوئی عورت دروازے میں کھڑی ہو جائے، گھر کی عزت ہے، غیرت ہوتی تھی ان کی، تو وہ ان کو ڈانٹنے لگے اپنی زوجہ کو بھی، تم دروازے میں کھڑی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اندر جائیں، اندر جا کر دیکھیں کہ بستر کے اوپر کیا معاملہ۔ تو بستر پر دیکھا تو وہاں پر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے حضرت وہ صحابی جو تھے انہوں نے اس سانپ کو مارا، اور کہتی ہیں کہ وہ صحابیہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی سانپ مرا تو سانپ کے وفات مرنے کے بعد میرے جو شوہر تھے وہ بھی انتقال فرما جاتے ہیں۔ یہ بات اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی گی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصل میں وہ جن تھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جنات اگر ہوں گھروں میں تو ان کو آواز دے دیا کرو کہ اگر تم جن ہو تو یہاں سے چلے جایا کرو۔ حضور نے فرمایا وہ جن ہی کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسی طرح جنات کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم رات کو گدھے کی یا کتے کی آواز سنو نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ گدھے اور کتے وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی ان کو جنات نظر آتے ہیں، ان کو شیاطین اور جنات نظر آتے ہیں، اس لیے آوازیں نکالتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ پھر جنات میں کئی قسمیں ہوتی ہیں جی۔ ایک جنات میں سے ایک قسم عامر کہلاتی ہے، جن کی جمع عمار آتی ہے۔ یہ عامر وہ ہوتے ہیں جو عام طور پہ ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ جنات کی ایک قسم وہ ارواح کہلاتی ہے، جو بچوں کو تنگ کرتی ہے، جو بچوں کو پریشان کرتی ہے۔ اسی طرح جو تھوڑے سے شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں، شیاطین، ان کو جن کہا جاتا ہے۔ گندگی والی جگہوں پر جو رہنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے واش روم کے اندر، اور جہاں پر قضائے حاجت کی جاتی ہے، ناپاکی والی جگہیں، جہاں پر جوئے کھیلے جاتے ہیں، جہاں پر شراب خانے ہوتے ہیں، اور جہاں پر سارا دن جو ہے نا وہ ناپاکی کے معاملات ہوتے ہیں، حرام خوری والے معاملات ہوتے ہیں، ایسی جگہ پر جو جنات ہوتے ہیں انہیں خبائث اور خبیث کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو وہ حدیث مبارکہ بھی حضور کی یاد آ جائے گی کہ آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب کوئی بندہ قضائے حاجت کے لیے واش روم میں جاتا ہے تو حضور نے یہ دعا پڑھنے کے لیے فرمایا ہے کہ یا اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں شیاطین، جنوں اور جننیوں سے جو اس ناپاک جگہ پر ہوتی ہیں۔ تو
تو لہٰذا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ جنات میں جنات کی ایک قسم ہوتی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، جس کو عفریت کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے اندر ملتا ہے، جو کہہ رہے تھے کہ حضرت میں آپ کا سبق ختم ہونے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے آپ کے پاس لا دوں گا۔ یہ جنات کو اللہ پاک نے طاقت بھی عطا فرما دی ہے۔ اب یہاں تک تو یہ جو بات تھی ساری میں نے بتا دیا کہ جنات کا وجود ہے، قرآن نے بھی بتا دیا، احادیث مبارکہ میں بھی بتا دیا، جنات کی قسمیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی، یہ کس کس شکل میں آ سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں تو اب آپ نے سمجھ لی ہیں۔ اب مزید آگے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کیا جی، ہمارے ہاں جو آج کل جنات کے معاملے میں افراد اور تفرید کا معاملہ ہے، جنات کے بارے میں کہ یہ انسانوں کے اوپر آتے کیوں ہیں اور خواتین کے اوپر عام طور پہ زیادہ کیوں آتے ہیں، یا جن لوگوں کے اوپر آتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے۔ تو ایک تو بات یاد رکھیے گا کہ جنات کا معاملہ جو اس وجہ سے انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتے، ناپاک رہتے ہیں اور ناپاکی ہی کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اگر نہانے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو نہائے نہیں ہیں اور سارا دن ویسے ہی ناپاکی کی حالت میں گزر رہے ہیں، اس طرح کے جو لوگ رہتے ہیں، چاہے خواتین ہیں چاہے مرد ہیں، ان کے اوپر عام طور پر یہ چیزیں جنات وغیرہ حاوی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ واش روم وغیرہ کے اندر جاتے ہیں اور دعا نہیں پڑھتے، اور چونکہ واش روم کے اندر تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قضاء حاجت کی جگہ پر جنات اور جننیاں ہوتی ہیں، تو وہاں پر دعا پڑھے بغیر جو بندہ جاتا ہے یا باہر نکل کر دعا نہیں پڑھتا تو اس کے اوپر بھی اس طرح کے معاملات پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے گا کہ جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو ایک جن آ کر اس کے کان کے اندر واش روم کر دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عام طور پر لوگوں کے اوپر اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں، اور وہ لوگ پھر بھاگتے ہیں بابوں کے پاس، عاملوں کے پاس، اور پھر وہ بابے اور عامل جو ان کا بیڑا گرک کرتے ہیں، عقائد کا، نظریات کا، مال و دولت کا، اس کا تو پوچھے ہی مت نہ۔ تو جنات کا آ جانا یا اسیب کا ہو جانا انسان کے اوپر، خواتین کے اوپر، بچوں کے اوپر، یہ اصل میں ہماری اپنی سستی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور ان کا علاج ہوتا ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، ان کا علاج ہوتا ہے کہ بندہ باوضو رہے، ان کا علاج ہوتا ہے کہ صبح و شام کی دعائیں پڑھنا۔ ہم یہ چیزیں تو کرتے نہیں ہیں، اب پھر وہ بھاگتے ہیں جی بابوں کے پاس۔ اب بابا جی کے پاس جاتے ہیں تو بابا جی کہتے ہیں اچھا جی یہ آپ کے اوپر جادو کیا ہے کسی نے، آپ کے اوپر جنات کسی نے چھوڑ دیے ہیں، مجھے میرے موکل نے بتایا، میرے پاس بھی 1000 جنات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ دنیا جہان کے اندر شاید ہی اتنا زمانے میں جھوٹ جتنا عامل بولتے ہیں شاید ہی کوئی دنیا کا آدمی بولتا ہو۔ ہر گلی محلے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بابے عامل۔ خواتین جاتے ہیں، ان بیچاریوں کا مسائل اور ہوتے ہیں، مردوں کے مسائل اور ہوتے ہیں، انہیں اور چکروں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنے بابے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا را میں آپ جتنے بھی میرے جان پہچان والے لوگ ہیں ان سے گزارش کروں گا، اگر اس طرح کے معاملات ہیں، آپ فجر کی نماز کی پابندی شروع کر دیں، آپ کے آدھے جنات ویسے ہی بھاگ جائیں گے آپ سے۔ آپ قضاء حاجت کے اوپر جانے سے پہلے آپ دعائیں پڑھ لیں، آپ روزمرہ کی صبح و شام کی جو دعائیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں امت کو، وہ آپ ادا کریں، یہ بہترین آپ کا علاج ہوگا، چاہے آپ کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے، چاہے آپ کے اوپر جنات کا مسئلہ ہے۔ اب جہاں تک یہ عاملوں کی بات ہے تو یہ 99% لوگ جو بابے بیٹھے ہوئے نا عامل بن کر، یہ جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں الحمدللہ میں نے درس نظامی کا کورس بھی کیا اور میں نے 3 سال عاملوں کے ساتھ چکر بھی کاٹے ہیں، کئی چلے میں نے کاٹے ہوئے ہیں۔ میں جنات کو جتنا قریب سے میں نے دیکھا ہے شاید ہی کسی نے دیکھا ہو، میں نے جنات کو بہت قریب کے ساتھ دیکھا ہے، اور یہ جنات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اگر آپ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے تو 3 سال چلے کاٹے ہیں، قرآن حدیث پڑھا ہوا ہے، تو ہم نے تو کوئی بابے اور جنات کو اپنے قابو میں نہیں کیا، یا دعوے کرتے پھروں کہ ہمارے پاس اتنے جنات ہیں۔ اللہ کے بندو، جنات کو پکڑنے کا تعلق نہیں ہے، جنات بھاگتے ہیں، علم سے بھاگتے ہیں، تقوی سے بھاگتے ہیں۔
تو لہذا خدا را اپنی دنیا بھی خراب نہ کریں، اپنی آخرت بھی خراب نہ کریں، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق لانے کی کوشش کریں۔ اچھا، اسی طرح ایک مسئلہ، بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے یار ہم نے جن دیکھنا ہے۔ ایک تو یاد رکھیے گا، قرآن کہتا ہے اِنَّهُ وَيَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ شیطان اور جن جو ہے وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، من حیث لا ترونہم، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جنات کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے تو پھر دیکھنا کیا ہے؟ اور پھر جنات جو ہے نا وہ لپٹی ہوئی آگ سے پیدا ہوئے۔ جب آگ جو جلانے والی ہوتی ہے، جو چیز جو کوئی جل جاتی ہے تو وہ کس طرح کی ہو جاتی ہے؟ تو جنات بھی بہت بدصورت ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ اگر کسی کو شوق ہے بھی میں نے جن کو دیکھنا تو وہ اپنے کان کو آگے پیچھے مروڑ لے، ناک کو اوپر پیچھے نیچے کر لے، تو بس سمجھے کہ یہی جن ہے۔ جنات میں کوئی زیادہ خوبصورتی نہیں ہوتی، سوائے ان کی ایک قسم جو جنات میں جن کو پری وغیرہ کہا جاتا ہے، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں تو اب تو ان کا بالکل وجود ہی نہیں ہے۔ تو عام طور پر جنات بڑے بدصورت ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان جنات کے بارے میں اتنا افراط و تفریط بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا عقیدہ ضرور رکھے کہ قرآن مقدس سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، جنات کا وجود ہے۔ لیکن ہر چیز میں جن آپ کے اندر آیا ہو، یہ بھی ایک جھوٹی ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ کیا بچوں کو رات کو سلاتے وقت آپ کے جی جن آ جائے گا سو جو، وہ بچوں کے دلوں میں بھی آپ ڈر ڈال رہے ہیں۔ تو جب اتنا ڈر ڈالیں گے تو رات کو لائٹ جائے گی تو بچہ ابا کو دیکھ کر بھی کہے گا کہ رات کو میں نے جن کو دیکھا تھا۔ تو لہٰذا جنات کا وجود ہے قرآن اور حدیث کے اعتبار سے، لیکن جنات کو ایک حد تک اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم رات کو دروازے کی کنڈی لگاؤ بسم اللہ پڑھ کر، تو حضور نے فرمایا کہ جنات بھی اس کنڈی کو آپ نہیں کھول سکتے۔ یہ کلام کے اندر طاقت اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح اب دیکھیں جنات کا جسم اتنا لطیف ہوتا ہے کہ وہ دیوار اور دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ بسم اللہ پڑھ کر دروازہ لگا دیں گے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جنات اس کنڈی کو کھول نہیں سکتے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب رات کو تم سو تو حضور نے فرمایا کہ تم چراغ کو بند کر کے سویا کرو، برتنوں کو ڈھانپ کر سویا کرو، اور گھر کی کنڈی بسم اللہ پڑھ کر لگایا کرو، تو جنات بھی وہ کنڈی نہیں کھول سکیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق اپنے عقائد اور نظریات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔